الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم تعالى الله ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی تعالى الله ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی کہ یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی دعائے یونسی خلق قلیلی صبر ایوبی دعائے یونسی خلق قلیلی صبر ایوبی جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا شہنشین پر تشریف فرما تقدس مآب حضرت مولانا مقبول ملت سید احمد پاشا قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی محترم کلی مجلس اتحاد المسلمین رکن اسمبلی یاقوت پورہ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین اسمبلی قائدین علماء کرام مشائخ اعظام اور حاضرین محترم سوشل میڈیا کے ذرائع سے سننے والے مرد خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی آپ کے اور ہمارے لیے سعادت مندی کا موقع ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر مناسبت سے اس عظیم الشان جلسے میں جمع ہیں یہ تاریخ ساز جلسہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی علیہ السلام سے کیسی قلبی وفاداری عملی وفاداری اور تعلق قاطر رکھتے ہیں عزیزان گرامی آج ہم جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو دنیا میں 3 تہذیبوں کا بڑا عمل تھا ایک تو عرب تہذیب دوسرے ایرانی تہذیب اور تیسرے رومی تہذیب
پوری دنیا میں ان 3 تہذیبوں کو مقام و مرتبہ حاصل تھا، اور ادھر روم اور ایران کی طرف دیکھا جائے تو یہ دونوں سپر پاور کہلاتے تھے۔ باقاعدہ ایک رومن امپائر کھڑا تھا، اس کے بالمقابل فارس کا ایک مکمل نظام تھا جس کو آپ اور ہم ایران کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رومن امپائر کا پایہ تخت اٹلی تھا اور آدھی دنیا سے زائد مقام پر ان کو رتبہ حاصل تھا۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ انہیں اپنے اپنے طور پر ایک مقام اور مرتبہ حاصل تھا، باقاعدہ ان کے لقب مقرر تھے۔ جو رومن امپائر ہے اس کے بادشاہ کو قیصر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس کے بالمقابل ایران کا جو بادشاہ ہے وہ کسرا کہلاتا تھا۔ ان حالات میں ان تمام بادشاہوں کا مقصود اپنے جاہ و جلال کو بلند کرنا، مادیت، عیش پرستی اور اپنے آپ کو دنیا میں دوسروں کے مقابل بڑا سمجھنا تھا۔ کوئی عظیم مقاصد، انسانیت کے بنیاد پر مقاصد، انسانی حقوق کی بنیاد پر کوئی مقصد ان کے پاس تھا، نہ ان کا کوئی لائحہ عمل تھا۔ عزیزان گرامی، ایسے دور میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب آپ کسی خاص علاقے کے لیے، خاص مقام کے لیے، خاص ریجن کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی بعثت قرآن کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہے، اور مسلمانوں کو ایک عالمی برادری میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مسلمان ایک عالمی برادری ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ نے مادیت کی بنیاد پر، شخصی بنیادوں پر اور اپنی ذات کی بنیاد پر یا پھر عیش و عشرت کو بنیاد بنا کر فیصلے نہیں کیے، بلکہ آپ نے وہ تعلیمات عطا فرمائیں جس نے انسانیت کو رعب و دبدبہ عطا کیا، انسانی زندگی کو زندگی گزارنے کے رمز سکھائے، انسان کو انسان بنایا اور انسان کو عظیم مقام عطا فرمایا، انسان کے سامنے زندگی گزارنے کے اعلیٰ و عرفہ راستے کھول دیے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آپ اور ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسا انقلاب تھا جو زمین کے ہر حصے پر اپنے اثرات کو مرتب کیا، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک نبوی انقلاب کی روشنی نظر آنے لگی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کی دلیل تھی۔ آپ اور ہم جس آقا و مولا علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ قاضی ایاض رحمت اللہ علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں حضرت جبرائیل کا قول نقل فرماتے ہیں، ہمارے درمیان صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، نقیب ملت الحاج اسد الدین اویسی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات اطمینان سے تشریف اپنی جگہ بیٹھیں۔ قاضی ایاض رحمت اللہ علیہ ایک قول نقل فرماتے ہیں۔ کس کا قول ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا۔ اس روایت کو بیان کرنے والی ام المومنین
सईदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हैं। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, कल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लोगों मैंने जमीन के मशरिक़ व मग़रिब को खंगाल डाला, लेकिन मैंने किसी इंसान को नबी पाक अलैहि सलाम से अफजल नहीं देखा। यह हुजूर का मकाम है, यह रसूल पाक अलैहि सलाम का मर्तबा है। और अजीजान गिरामी, मैं बात इल्म की कर रहा था। हुजूर पाक अलैहि सलाम के इल्म का आलम क्या है। मुस्नद अहमद बिन हंबल की यह हदीस अगर मैं आपको सुनाऊं तो शौक के मारे आपकी कैफियत तब्दील हो जाएगी। रसूल पाक अलैहि सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, मजलिस नबवी मुनाकिद है, सहाबा का झुरमुट अतराफ में है। एक सहाबी तशरीफ लाते हैं, उनका नाम हजरत वाबिसा जोहानी रज़ी अल्लाहु अन्हु है। जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो सहाबा उन्हें रोक देते हैं। तो सहाबा रोकने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने के क़ियाल में वो कहते हैं, उदऊनी, लोगों मुझे छोड़ दो, जानते हो मुझे कायनात में सबसे महबूब जात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हुजूर ये कलिमात सुन लेते हैं, फरमाते हैं, उदूहु, ऐ मेरे सहाबा, वाबिसा को छोड़ दो। हजरत वाबिसा आगे बढ़ते हैं। रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं, उदनु या वाबिसा, वाबिसा करीब आओ। हजरत वाबिसा अदब व एहतराम के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर ज़बान नबवी से कलिमा इरशाद होता है, उदनु या वाबिसा, वाबिसा करीब आओ। फिर वो करीब आते हैं, फिर इरशाद होता है, उदनु या वाबिसा। हजरत वाबिसा करीब आते हैं और अपने कुर्ब की कैफियत बताते हैं। हत्ता मस्सत रुकबती रुकबतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी पाक अलैहि सलाम के इतना करीब आ गया कि दरमियान में कोई चीज हायल ही न थी। फिर मैंने कुछ कहना चाहा तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाबिसा, तुम जो सवाल करना चाहते हो तुम बताओगे या मैं बताऊं? हजरत वाबिसा शौक में कहते हैं, अखबिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप ही बताएं मेरा सवाल क्या है। तो रसूल पाक अलैहि सलाम मुस्कुराते हैं। उसके बाद हुजूर करीम अलैहि सलाम अपनी उंगलियों को यकजा फरमाते हैं, उनके सीने पे रखते हैं और फरमाते हैं, वाबिसा इस्तफ्ती कल्बक, सुनो तुम मुझसे पूछना चाहते थे शर क्या है और खैर क्या है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, नेकी क्या है और बदी क्या है। ऐ वाबिसा, अब इसका जवाब मैं तुमको नहीं देता, मैंने अपना दस्ते मुबारक तुम्हारे सीने पे रख दिया है। अब तुम कुछ जवाब दे सकोगे। जो चीज तुम्हारे दिल में खुशी के साथ आए वो खैर है और जो तंगी के साथ आए वो शर है। महबूबियत का आलम देखिए, अजमत व मर्तबा देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का कि कैसा जान रहे हैं। साहिल ने सवाल भी नहीं किया और आप जवाब दे रहे हैं। सवाल भी मुकम्मल नहीं हुआ कि इधर से जवाब आया, सवाल करने की मोहलत ही नहीं दी गई। सवाल भी बताया, जवाब भी बताया और सवाल जवाब ही नहीं बताया, बल्कि उसके बाद के लिए उनके दिल को ऐसा कुशादा कर दिया कि उनका दिल खुद जवाब देने के काबिल बन गया। यह है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमा अजमत व शान रिसालत के हवाले से एक और बात बयान फरमाते हैं। सूरह वज़्ज़ुहा की तफसीर के ज़िमन में वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लामा इस्माइल हक्की वज़्ज़ुहा के 17 मानी बयान किए हैं। 17 मानी में एक मानी यह है, ऐ हबीब मुझे कसम है तेरे नूरे इल्म की जिससे कोई चीज छुपती नहीं है। क्या मकाम है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का नूरे इल्म इस कदर बुलंदो बाला है कि कोई चीज उससे छुपती नहीं है। वल्लैली इज़ा सजा,
اس کے بھی علامہ اسماعیل حقی نے 17 معنی بیان کیے. اس میں ایک معنی یہ ہے، قسم ہے اے حبیب آپ کے دامن لطف و کرم کی، جس میں گنہگار چھپتا ہے تو کسی کو نظر نہیں آتا. رسول کریم علیہ السلام کا دامن لطف و کرم ایسا عظیم کہ اس میں گنہگار چھپ جائے کوئی فرشتہ دیکھ نہیں پاتا. لیل کے معنی رات کے بھی ہیں، لیل کے معنی ستر کے بھی ہیں، لیل کے معنی پردہ کے بھی ہیں، لیکن یہاں وہ ستر ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام کے دامن لطف و کرم سے تعبیر کیا گیا. اسی لیے شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہیں واقف موت سے ہر ایک بشر کی شاہدی، بلکہ تاخیر اجل چاہیں تو کچھ دقت نہیں، جس کے جو مرنے کی جا ٹہراتے ہیں وہ مرتا وہیں. یہ بات بانی جامع نظامیہ لکھتے ہوئے بدر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی لکیر کھینچ دی، فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. جب جنگ مکمل ہوئی مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اس مقام پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم رسول پاک علیہ السلام نے جیسا فرمایا اس کی ایک بالشت بھی کوئی میت ادھر ادھر نہ ہوئی. حالانکہ جنگوں میں مقام کیفیت تبدیل ہوتی ہے، کوئی اس کو بتا نہیں سکتا. عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آپ کو اللہ نے محبوبیت کی سب سے اعلیٰ منزل عطا فرمائی. آپ سے بڑھ کر کوئی منزل نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی یہ 3 مصرے تو کہے، چوتھا مصرع نہیں کہے. آپ بارش میں بھی آئے ہیں، اس قدر محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں تو سنیں حضور کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو نوازش کیا ہوتی ہے. شیخ سعدی نے 3 مصرے کہے، چوتھا کیا کہنا ہے، بہتر سے بہتر کہنے کا ارادہ تھا لیکن دل میں خیال جمع نہیں ہو رہا تھا. بے قراری میں نیند آ گئی، اور جب نیند آ گئی آنکھیں بند ہوئی تو قسمت کا ستارہ طلوع ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا سعدی کہو کیا کہتے تھے. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خواب میں فرمانے لگے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جب یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد خاموشی اختیار کی. حضور نے دیکھا کہ محبت کرنے والے سعدی خاموش ہے اور چوتھا مصرع کہہ نہیں پائے ہیں تو نوازش فرماتے ہوئے، التفات و عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سعدی کہو صلو علیہ وآلہ. صلاۃ و سلام اس ذات اقدس پر اور آپ کی آل اطہار پر. تو مقصد کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، صبح بیداری کا اہتمام کرتا ہے، اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سعادت مندی اس کا مقدر بنتی ہے. اختتام پر میں عرض کروں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا زمانہ رسالت میں نہیں تھا. اللہ نے جب آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کی توحید کا سبق دیجئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کہاں؟ صفا پہاڑ پر. صفا پہاڑ کیا تھا؟ بنو ہاشم کی بستی کے پاس سب سے بلند ٹیلہ تھا، ان کا میڈیا پوائنٹ تھا، گویا ان کا میڈیا سینٹر تھا. صبح صبح کوئی میسج دینا ہوتا تو وہ وہاں جاتے، اور عربوں کا طریقہ تھا، ان لوگوں کا اس زمانے میں ٹریڈ تھا کہ اپنے لباس کو اتار دیتے. جب بھی اس پہاڑ پر جاتے تو لباس کو اتار دیتے. جامع نظامیہ کی عالمی شہرت یافتہ محقق ریسرچ اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو
اپنی فرانسیسی سیرت میں بیان کیا ہے، جس کا انگریزی اور اردو میں اور عربی کے علاوہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا. انہوں نے یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حضور پاک علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو عربوں کے طریقے کے مطابق لباس کو اتار کر نہیں گئے، پوری جامہ زیبی کے ساتھ موجود تھے. یعنی حضور نے پیغام دیا کہ تم اپنے زمانے کا سوشل میڈیا ضرور استعمال کرو، لیکن اس کے رائج طریقے کے مطابق نہیں، اسلامی احکام کے مطابق، اسلامی شرائط کے روشنی میں، اسلامی کیفیات کے ساتھ استعمال کرو. اور عزیزان گرامی، آج نوجوان نسل کو اور ہماری خواتین کو اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن سازیاں ہو رہی ہیں، دین سے ارتداد کی طرف، لادینی کی طرف لانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. ان حالات میں امت مسلمہ کے باشعور نوجوانوں کی اور خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کو اسلام کی سچائی سے واقف کروانے کے لیے استعمال کریں، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے احکام کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.